شعر ہوتا کیا ہے. یعنی یہ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ شعر کو شعر بنا دیتی ہے ایک چیز، کیا چیز ہے کہ جو مثال کے طور پہ میں ایک شعر لکھ رہا ہوں اور علامہ اقبال ایک شعر لکھ رہے ہیں تو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. کیسے؟ کیوں؟ حالانکہ وہی الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، وہی الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. وہ کیا چیز ہے جو اس کلام کو اعلیٰ کلام بنا دیتی؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شعر محاکات ہے. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. سب سے پہلے یہ میرا خیال ہے ارسطو نے اس کی کتاب تھی پوئزی. یہ غالباً شاعری کی دنیا میں سب سے پہلی کتاب تھی اس موضوع پر. اس نے کہا تھا کہ شعر جو ہے یہ محاکات ہے. محاکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جب دیکھتے ہیں، کچھ چیز محسوس کرتے ہیں، تو اس کو اسی انداز سے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ نے محسوس کی ہے اسی طرح وہ پڑھنے والا قاری جو ہے وہ بھی اس کو محسوس کرے. اس کو کہتے ہیں یعنی ایسی امیجری جو پوئٹسٹک ہو، یعنی اس کو ایسے انداز سے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں محاکات. تو یہ سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ شعر جو ہے یہ محاکات ہے. اس کے میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے واقعہ، یہ غالباً اورنگزیب کے زمانے کا واقعہ کہ کسی نے ایک ایسی پینٹنگ بنا کے اس کے دربار میں پیش کی. اس میں ایک خاتون کی تصویر تھی اس پینٹنگ میں، اور اس میں اس کے پاؤں کے اوپر یعنی اس خاتون کے پاؤں پر کوئی گدگدی کر رہا ہے، اور اس گدگدی کی وجہ سے اس کو جو جھرجری پیدا ہوتی ہے اور جو اس کے چہرے پر جو ایک مسکراہٹ آتی ہے یا اس کی آنکھوں میں جو اس گدگدی کے کانسیکوینسز آتے ہیں وہ اس نے پینٹ کر دیے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے محاکات. یعنی جو کچھ جیسا اس نے دیکھا اس کو اسی طرح اس نے فلم بند کر دیا، اس نے اس کو نقش بند کر دیا، اس کے اوپر لکھ دیا، اس نے بنا دیا. یہ محاکات ہے. لیکن اس میں آپ نے مولانا شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے شعر العجم، اس کا غالباً ایک چیپٹر ہے اس کتاب میں شعر العجم کا، جس میں انہوں نے شعر کی حقیقت اور ماہیت، یہ پورا چیپٹر ہے. یہ بڑی پڑھنے کی چیز ہے، میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ضرور پڑھیں. اس میں بھی انہوں نے محاکات کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے یعنی اثر انداز ہوتا ہے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک شعر کے اندر وہ لذت، وہ اثر آفرینی، یا جس طرح ایک شاعر انہی الفاظ کو کے درو بست سے ایک ایسی وجدانی جست لگا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہنس اٹھاتا ہے اور وہ ہل کے رہ جاتا ہے دوسرے الفاظ میں. تو یہ مولانا شبلی نعمانی کی بھی کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے. اور ہمارے استاذ الاساتذہ جو امام حمید الفراحی کی ایک کتاب ہے جملۃ البلاغہ، انہوں نے جو شعر کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اوپر جو واردات گزرتے ہیں اس کو اگر آپ لطیف انداز سے بیان کریں گے تو وہ شعر ہے.